خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی انسانی کشمکش پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ایک طرف تو یہ خواہش ہے کہ ہمیں یقین ملے، مطلب اس غیر یقینی دنیا میں پیشین گوئیوں سے کوئی سہارا ملے، بالکل۔ اور دوسری طرف ہیں ٹھوس شواہد، تاریخ، آثار قدیمہ، سائنس، جو اکثر لگتا ہے کہ ان پیشین گوئیوں کو آپ کہہ لیں کہ چیلنج کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بڑا دلچسپ ٹکراؤ ہے، عقیدہ، شواہد اور پھر انسانی نفسیات کا۔ تو آج ہم خاص طور پر ان پیشین گوئیوں کو دیکھیں گے جو وہ بظاہر پوری نہیں ہوئی یا وقت نے جنہیں غلط ثابت کر دیا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو غیر مذہبی یعنی شکی مزاج لوگ ہیں وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں، جی اور پھر مختلف مذاہب کا کیا رد عمل ہے۔ اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، وہ اپنی اور دوسروں کی ایسی پیشین گوئیوں سے کیسے نمٹتے ہیں۔ اور یہ سارا تجزیہ کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ تاریخی ریکارڈز پر مبنی ہے، آثار قدیمہ کی جو دریافتیں ہوئی ہیں ان پر، اور ظاہر ہے مختلف مذہبی کتابوں کے اقتباسات بھی دیکھیں گے۔ اچھا، تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ مختلف گروہ ان جسے آپ ناکامی کہہ رہے ہیں ان کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ بالکل، جب عقیدے کا ٹکراؤ ہوتا ہے زمینی حقیقت سے تو کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ کیسے برقرار رہتا ہے یا کیسے بدلتا ہے؟ اور یہ سارا معاملہ عقیدے اور شواہد کے اس پیچیدہ سے رشتے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ صحیح، اور ہم کچھ خاص مثالیں بھی لیں گے، جیسے وہ سور شہر کی تباہی کی پیشین گوئی ہے، ہاں سنا ہے، یا جیسے مسیح کی جلد آمد کا ایک تصور تھا، یا قیامت کی مختلف تاریخیں۔ ان سب پر بات کریں گے کہ مذہبی اور غیر مذہبی حلقے کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں غیر مذہبی یا شکی مزاج نقطہ نظر سے۔ وہ کیسے دیکھتے ہیں ان پیشین گوئیوں کو جو پوری نہیں ہوئی؟ عام طور پر تو جو غیر مذہبی گروہ ہیں، ملحد، شکوک والے، انسانیت پسند، وہ ان نامکمل یا غلط ثابت ہوئی پیشین گوئیوں کو ایک طرح سے ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کس چیز کا ثبوت؟ ثبوت اس بات کا کہ مذہبی دعوے قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ پیشین گوئیاں اصل میں انسانوں کی اپنی خواہشیں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں، کبھی کبھی شاید جان بوجھ کے گھڑی گئی باتیں بھی۔ یہ کوئی خدائی یا مافوق الفطرت چیز نہیں ہے۔ وہ اکثر بائبل کی کتاب استثناء کا حوالہ بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ وہ آیت کہ اگر نبی خدا کے نام سے کہے اور وہ پورا نہ ہو۔ بالکل، استثناء 18:22 وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ تو خود مذہبی کتاب کا معیار ہے، اگر پیشین گوئی پوری نہ ہو تو وہ خدا کی طرف سے نہیں، تو وہ اسے ایک ٹیسٹ کیس بناتے ہیں۔ اور ان کی دلیل کیا ہوتی ہے پھر؟ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ اور سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو بہت سی مذہبی پیشین گوئیاں یا تو واقعات کے بعد لکھی گئیں تاکہ لگے کہ پوری ہو گئی ہیں۔ اچھا، جی، یا پھر وہ اتنی مبہم تھیں کہ ان کا کوئی بھی مطلب نکالا جا سکتا تھا، یا پھر سیدھی سیدھی غلط تھیں۔ تو ان کے نزدیک یہ چیز مقدس کتابوں کے الہامی ہونے کے دعوے کو کمزور کرتی ہے۔ تو کوئی ٹھوس مثال ہے جس پر یہ لوگ خاص طور پر بات کرتے ہیں؟ ایک بہت کلاسیکی مثال ہے حزقیل نبی کی پیشن گوئی قدیم شہر سور کے بارے میں، تقریباً 6 صدی قبل مسیح کی۔ کیا پیشن گوئی تھی؟ حزقیل نے کہا تھا کہ بابل کا بادشاہ نبوکدنضر وہ سور کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا، بالکل ایک چٹیل چٹان بنا دے گا۔ چٹیل چٹان؟ جی، جہاں صرف ماہی گیر اپنے جال سکھایا کریں گے، اور یہ کہ وہ شہر پھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ اوہ، تو پھر تاریخ اور آثار قدیمہ کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تاریخی ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ نبوکدنضر نے سور کا جو مین لینڈ والا حصہ تھا اس کا محاصرہ تو کیا، کافی لمبا چلا، لیکن جو جزیرے پر قلعہ تھا نا مضبوط والا، اسے وہ پوری طرح فتح نہیں کر سکا۔ اچھا، پھر صدیوں بعد سکندر اعظم آیا، اس نے ایک مصنوعی پل بنایا سمندر میں اور اسے فتح کیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ سور شہر ختم نہیں ہوا، وہ دوبارہ تعمیر ہوا۔ دوبارہ تعمیر ہوا؟ جی ہاں، رومی دور میں تو بہت اہم بندرگاہ تھا، اور آج بھی لبنان میں وہ شہر سور کے نام سے آباد ہے۔ اچھا، اور جو آثار قدیمہ کی کھدائیاں ہوئی ہیں، امریکن یونیورسٹی آف بیروت وغیرہ نے کی ہیں، ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہاں مسلسل انسانی آبادی رہی ہے۔ تو وہ جو پیشین گوئی تھی کہ ہمیشہ کی ویرانی ہوگی یا چٹیل چٹان بن جائے گا، وہ بات تو پوری نہیں ہوئی۔ لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مکمل تباہی کا مطلب کچھ اور ہو، علامتی طور پر؟
جیسے اس وقت کی فوجی طاقت ختم ہو گئی یا سیاسی اہمیت ختم ہو گئی. ضروری تو نہیں کہ ہر پتھر ہٹایا جائے. اس پر کیا کہتے ہیں ماہرین؟ ہاں، یہ ایک عام دفاعی نکتہ ہے جو مذہبی حلقوں سے آتا ہے کہ پیشین گوئی کا مطلب علامتی تھا، لیکن جو شکی مزاج ماہرین ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو الفاظ کو توڑنا مڑوڑنا ہوا، خاص طور پہ جب الفاظ اتنے واضح ہوں، جیسے پھر کبھی تعمیر نہ کیا جائے گا یا چٹیل چٹان. وہ کہتے ہیں کہ اگر پیشین گوئی اتنی لچکدار ہے کہ آپ اسے کسی بھی نتیجے پر فٹ کر لیں تو پھر اس کے پیشین گوئی ہونے کا مطلب ہی کیا رہا؟ وہ تو کوئی پیشین گوئی نہ ہوئی. یہ نکتہ تو ہے. کوئی اور مثال بھی ہے ایسی؟ ایک اور مثال بھی حزیکیل ہی کی ہے. مصر کے بارے میں پیشین گوئی حزیکیل 29 میں کہ بابل کے حملے کے بعد مصر 40 سال تک غیر آباد اور ویران رہے گا. 40 سال؟ جی، لیکن جو مصری ریکارڈز ہیں یا جو یونانی مورخ ہیں جیسے ہیروڈوٹس، ان کے بیانات سے ایسی کسی لمبی ویرانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. مصر تو ایک تہذیبی اور معاشی مرکز بنا رہا. اور نئے عہد نامے سے بھی کچھ مثالیں ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل، خاص طور پر ایک بیان جو عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، مرکز 9.1 میں بھی ہے، متی 16:28 میں بھی، کہ کچھ شاگرد جو وہاں کھڑے ہیں وہ مرنے سے پہلے خدا کی بادشاہت کو پوری قوت سے آتے ہوئے دیکھیں گے. اچھا. تو بہت سے جو شروع کے عیسائی تھے اور آج کے ناقدین بھی، انہوں نے اسے یہ سمجھا کہ ان کی زندگی میں ہی کوئی بہت بڑی کائناتی تبدیلی آئے گی یا شاید دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. نہیں ہوا. تمام اصل شاگرد تو پہلی صدی عیسوی کے آخر تک وفات پا گئے اور ویسی کوئی عالمی تبدیلی نہیں آئی. تو جو شکی مزاج مورخ ہیں جیسے بارٹ ایرمن، وہ اسی بنیاد پر دلیل دیتے ہیں کہ عیسیٰ ایک ایسے نبی تھے جن کی اپوکالپٹک پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی اور بعد میں عیسائیت نے اس کی تشریح بدل دی. اور کیا ہمارے زمانے میں بھی ایسی مثالیں ہیں جن کا ذکر یہ لوگ کرتے ہیں؟ بہت ہیں. 19ویں صدی میں امریکہ میں ولیم ملر تھے، ایڈونٹسٹ رہنما. انہوں نے پیشین گوئی کی کہ 22 اکتوبر 1844 کو مسیح واپس آئیں گے. اور نہیں آئے. اسے گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ کہا جاتا ہے. یا جیسے یہوہ کے گواہ ہیں، انہوں نے 20ویں صدی میں آرماگیڈن یعنی دنیا کی آخری جنگ کی کئی تاریخیں دی. 1914، 1925، 1975، وہ بھی پوری نہیں ہوئی. ہاں، یہ تو سنا ہے. حتیٰ کہ وہ جو 2012 میں مایا کیلنڈر کے خاتمے پر دنیا کے خاتمے کی بات پھیلی تھی، ناسا وغیرہ نے تو اسے مسترد کیا تھا. وہ اصل میں مایا تہذیب کے ایک لمبے دور کے خاتمے کا کیلنڈر تھا، کوئی قیامت کی پیشین گوئی نہیں تھی. اچھا، وہ یہ معاملہ تھا. جی. تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ شکی مزاج گروہ ان ناکامیوں کو فطرت پسندی نیچرلزم کے ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں. مطلب یہ کہ دنیا کے معاملات میں کوئی نظر آنے والی مافوق الفطرت مداخلت نہیں ہے. پیشین گوئیاں یا تو اتنی مبہم ہوتی ہیں کہ کسی بھی واقعے پر فٹ ہو جائیں. ہاں، جیسے وہ راشی فل والا معاملہ ہوتا ہے. بالکل، اسے بارنم ایفیکٹ کہتے ہیں. یا پھر ان کی کامیابی کا دعویٰ بعد میں کی گئی تشریحات پر ہوتا ہے، اصل میں کوئی پیش بینی کی صلاحیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب ذرا زاویہ بدلتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب ایک دوسرے کی پیشین گوئیوں کو کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پر ان ناکامیوں کو. کیا وہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے. یہ ایک عام سی بات ہے کہ مختلف مذہبی روایات، خاص طور پر جو ایک دوسرے کے حریف سمجھی جاتی ہیں، وہ دوسری روایت کی مبینہ ناکام پیشین گوئیوں کو استعمال کرتی ہیں. کس لیے استعمال کرتی ہیں؟ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے، یا یہ کہنے کے لیے کہ دوسری روایت کی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہے، یعنی تحریف ہو گئی ہے، یا ان کی وحی مکمل نہیں ہے. مثال کے طور پر یہودیت عیسائی پیشین گوئیوں کو کیسے دیکھتی ہے، خاص طور پر مسیح کے بارے میں؟ یہودی علماء اور کچھ تنظیمیں ہیں جیسے جوز فار جوڈائزم، وہ اکثر یہ دلیل دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ شرائط پوری نہیں کی جو یہودی صحیفوں یعنی عہد نامہ عتیق میں مسیحا کے لیے بیان کی گئی ہیں. کیا شرائط تھیں؟ مثلاً یشعیاء نبی کی کتاب میں ہے کہ مسیحا کے دور میں دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے گا، تمام یہودی واپس ارض مقدس میں آ جائیں گے، یروشلم میں ہیکل دوبارہ تعمیر ہوگا. اچھا. تو ان کے نزدیک چونکہ یہ سب عیسیٰ کے زمانے میں یا فوراً بعد نہیں ہوا، اس لیے وہ مسیحا نہیں تھے. وہ مرکز 9.1 والی پیشین گوئی کے شاگردوں کی زندگی میں واپسی ہوگی، اس کے پورا نہ ہونے کو بھی دلیل بناتے ہیں. تلمود میں بھی ایسے لوگوں سے خبردار کیا گیا ہے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کریں لیکن نجات نہ لا سکیں.
اور اسلام کا کیا موقف ہے عیسائی اور یہودی پیشین گوئیوں پر، خاص طور پر جنہیں وہ ناکام سمجھتے ہیں؟ آپ نے تحریف کا ذکر کیا تھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے بھی نبی بھیجے، کتابیں بھی دیں، لیکن وقت کے ساتھ ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی، گڑبڑ کر دی۔ اسی کو تحریف کہتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے اس کا؟ جی ہاں، مثلاً سورۃ المائدہ کی آیات 13-14 میں تو جو اسلامی علماء ہیں یا جو معذرت خواہ ہیں، اپولوجسٹس ہیں، جیسے مرحوم احمد دیدات تھے یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، وہ جب بائبل میں کوئی ایسی پیشن گوئی دیکھتے ہیں جو تاریخی شواہد سے ٹکراتی نظر آتی ہے، جیسے وہ حزقیل کی سور یا مصر والی پیشن گوئی، ہاں، تو وہ اسے تحریف کا ثبوت قرار دیتے ہیں کہ دیکھیں اصل متن میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اور جو عیسیٰ کی جلد واپسی والی بات ہے، مرکوس 9:1، مسلمان ان کی دوسری آمد پر تو یقین رکھتے ہیں، قرآن میں بھی اشارہ ہے 43:61، لیکن یہ جو خاص بات ہے کہ شاگردوں کی زندگی میں واپسی ہوگی، اسے وہ بات کا اضافہ یا غلط تشریح سمجھتے ہیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا، اب اگر ہم ابراہیمی مذاہب سے باہر نکلیں تو ہندو مت کا کیا نظریہ ہے ان پیشین گوئیوں پر، جیسے دنیا کے خاتمے والی پیشین گوئیاں؟ ہندو مت کا کائنات اور وقت کا تصور ابراہیمی مذاہب سے بہت مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ ہندو مت میں وقت سیدھا نہیں چلتا، لکیری نہیں ہے، بلکہ گول گول گھومتا ہے، چکری ہے، یگوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے، ست یوگ، تریتا یوگ، دوآپر یوگ، کل یوگ۔ اچھا، ہر چکر کے آخر میں ایک پرلیا ہوتی ہے، یعنی سب کچھ تحلیل ہو جاتا ہے اور پھر نیا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ابراہیمی مذاہب کا تصور ہے نا کہ بس ایک ہی بار دنیا ختم ہوگی، ایک حتمی اختتام، وہ ہندو فکر کے لیے اجنبی ہے۔ وہ اسے ذرا محدود سوچ سمجھتے ہیں۔ محدود کیوں؟ انسان مرکز سوچ، یعنی انسان کو مرکز بنا کر سوچنا۔ بھگوت پران جیسی کتابیں کائنات کے اتنے بڑے بڑے چکروں کا ذکر کرتی ہیں کہ ان کے مقابلے میں انسانی تاریخ کا کوئی ایک واقعہ بہت معمولی لگتا ہے۔ اس لیے وہ ایسی جھوٹی پیشین گوئیوں کو اکثر مایا، یعنی ایک قسم کا فریب نظر کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں۔ مایا؟ جی، ایلیوژن وہ لفظی تاریخ پر زور دینے کے بجائے روحانی حقیقت اور لا تعلقی ڈیٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ کچھ ہندو مصلحین نے تو مغربی مشنریوں کی ان قیامت خیز پیشن گوئیوں پر تنقید بھی کی کہ یہ خوف پھیلانے کا ذریعہ ہے اور یہ کرما کے قانون کے خلاف ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہودیت اور اسلام تو عیسائیت کی مبینہ ناکامیوں کو اپنے موقف کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل، جبکہ ہندو مت ایک بالکل ہی الگ وسیع زاویہ پیش کرتا ہے، جس میں یہ لکیری پیشن گوئیاں یا تو اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں یا پھر انہیں ایک بہت بڑے کائناتی ڈرامے کا چھوٹا سا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر۔ یہ بڑے مذاہب خود اپنی روایتوں کے اندر جو ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو بظاہر پوری نہیں ہوئیں یا جن پر سوال اٹھتا ہے، ان کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کو کیسے سنبھالتے ہیں، وہ اس تضاد کو کیسے حل کرتے ہیں تاکہ عقیدہ بھی قائم رہے؟ یہ واقعی ایک بہت نازک اور اہم پہلو ہے۔ جب اپنی ہی روایت میں کسی پیشین گوئی پر سوال اٹھتا ہے نا، تو مذاہب عام طور پر اسے سیدھا سیدھا رد نہیں کرتے، بلکہ وہ الہیاتی تشریح یعنی تھیولوجیکل انٹرپریٹیشن اور سیاق و سباق کانٹیکسٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اسے چیلنج کیے بغیر اس ظاہری تضاد کو حل کیا جائے۔ اس کے لیے کئی حکمت عملیہ استعمال ہوتی ہیں۔ آئیے عیسائیت سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کیسے وضاحت دیتے ہیں؟ جیسے وہ مرکز 9:1 والی بات تھی، یسوع کی جلد واپسی، یا حزقیل کی سور والی پیشن گوئی جو ان کے عہد نامہ عتیق کا حصہ ہے۔ عیسائی معذرت خواہ اور علماء کئی طرح کی وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک عام وضاحت تو یہ ہے کہ بہت سی پیشن گوئیاں مشروط ہوتی ہیں، کنڈیشنل، یعنی ان کا پورا ہونا لوگوں کے رد عمل پر منحصر ہوتا ہے۔ جیسے یونا نبی کی نینوا شہر کی تباہی کی پیشن گوئی تھی، وہ اس لیے پوری نہیں ہوئی کیونکہ شہر کے لوگوں نے توبہ کر لی تھی، تو خدا نے ارادہ بدل لیا۔ اچھا، اور دوسری وضاحت؟ دوسری وضاحت یہ ہے کہ پیشین گوئیاں لفظی نہیں ہوتی بلکہ علامتی ہوتی ہیں، سمبولک۔ مرکس 9:1 کے بارے میں کئی تشریحات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں خدا کی بادشاہت سے مراد تھی 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل کی تباہی جسے اس نسل نے دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ یسوع کی تجلی ٹرانسفیگریشن کا واقعہ تھا یا پینتیکوسٹ کا واقعہ جب روح القدس نازل ہوئی، ان واقعات کی طرف اشارہ تھا۔
और कुछ इसे मुस्तकबिल में यसू की दूसरी आमद से जोड़ते हैं, जिसका वक्त किसी को नहीं मालूम। और वो सूर वाली पेशीन गोई? उसके लिए अक्सर दोहरी तकमील या कसीरुल जहती तकमील का नजरिया पेश किया जाता है, डुअल फुलफिलमेंट या मल्टीपल फुलफिलमेंट। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि पेशीन गोई का एक हिस्सा नबूकदनजर के हमले से पूरा हो गया, दूसरा हिस्सा सिकंदर आजम के हमले से पूरा हो गया, और शायद कोई आखिरी पहलू मुस्तकबिल में पूरा होना बाकी है। कुछ जो जदीद मकातिब फ़िक्र हैं, जैसे बायोलॉगोस, वो साइंस मसलन आसार कदीमा या जियोलॉजी के शवाहिद और अकीदे में मुताबिकत पैदा करने की कोशिश करते हैं, और कुछ पेशीन गोइयों को इस्तिआराती या रूहानी मानों में लेते हैं, लफ्जी तारीख के तौर पर नहीं। अच्छा। एक और अहम इलाहियाती तसव्वुर है ऑलरेडी बट नॉट येट का। ऑलरेडी बट नॉट येट, ये क्या है? यानी खुदा की बादशाहत यसू की पहली आमद से शुरू तो हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अपने कमाल को उनकी दूसरी आमद तक नहीं पहुंचेगी, नॉट येट। ये तसव्वुर ताखीर को समझने में मदद देता है। लेकिन ये जो अलामती तशरीह है या ऑलरेडी बट नॉट येट, ये एक तरह से गोल पोस्ट बदलने जैसा नहीं लगता कि अगर पेशन गोई पूरी ना हुई तो चलो इसका मतलब ही बदल दो? बिल्कुल, नाक़िदीन यही एतराज़ करते हैं, लेकिन मजहबी नुक्ता नज़र से देखें तो ये मतन की गहराई और खुदा की हिकमत को समझने की कोशिश है। उनके नज़दीक खुदा का कलाम कई सतहों पर मानी रखता है। उसे सिर्फ लफ्जी तारीख तक महदूद करना ठीक नहीं, वो इसे अकीदे की लचक और वक्त के साथ बढ़ती हुई समझबूझ का सबूत समझते हैं। और वो जो दूसरे फिरकों की नाकाम पेशनगोइयां हैं, जैसे यहोवा के गवाह, हाँ, जो मरकजी धारे की ईसाईयत है, वो इन नाकाम पेशनगोइयों को इंसानी गलती या गलत तशरीह करार देती है। ये नहीं कहती कि बाइबल या बुनियादी मसीही अकीदा नाकाम हो गया। ठीक है, अब इस्लाम का रुख करते हैं। वो अपनी रिवायात में, ख़ास तौर पर अहादीस में, अगर कोई ऐसी मुमकिना पेशनगोई हो जिस पर सवाल उठे तो उससे कैसे निमटते हैं? देखें, इस्लाम में सबसे बुनियादी अकीदा तो यह है कि कुरान मुकम्मल है, महफूज है और उसमें कोई तजाद नहीं है। कुरान खुद कहता है 4.82। इसलिए अगर कोई पेशनगोई कुरान में है तो उसकी तकमील पर तो पक्का यकीन रखा जाता है। और अगर हदीस में हो? अगर हदीस में कोई ऐसी पेशनगोई नजर आए जो बज़ाहिर पूरी ना हुई हो या जिसमें ताख़ीर नजर आए तो उसकी कई वजाहतें हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद वो हदीस संद के लिहाज से कमज़ोर हो, ज़ईफ़ हो। अच्छा। दूसरा ये कि उसका मतलब लफ्जी ना हो बल्कि इस्तिआराती या अल्लामती हो। तीसरा ये कि उसकी तकमील अभी मुस्तकबिल में किसी वक्त होनी है। कोई मिसाल है इसकी, जैसे वो बजंतीनियों की फारसियों पर फतह वाली पेशनगोई थी? जी हाँ, वो तो कुरान में है। सूरतुर रूम 30.24 के रोमी मगलूब होने के बाद चंद सालों में गालिब आ जाएंगे। इसे आम तौर पर 622 से 628 ईस्वी के दरमियान जो हेराकल ने फारसियों को शिकस्तें दी, उससे पूरा समझा जाता है। और हदीस की मिसाल? अगर हदीस में कोई ऐसी बात हो जो मुबहम लगे, मसलन सही मुस्लिम की एक हदीस है 2953 जिसमें क़यामत से पहले एक नौजवान कुरैशी के कस्तंतुनिया फतह करने का जिक्र है, तो उसकी तशरीह में ये कहा जा सकता है कि ये कोई पक्की टाइमलाइन नहीं थी बल्कि एक इम्कान का जिक्र था या हौसला अफजाई थी। और बाइबल की मुबैयना नाकामियों का जवाब? वो तो जैसा पहले कहा, तहरीफ के नज़रिए से दिया जाता है। इस्लामी फ़िक्र में एक मरकज़ी नुक्ता अल्लाह के इल्म गैब, उसकी हिकमत और उसके वक्त पर मुकम्मल भरोसा है। जो चीज़ हमें ताख़ीर या नाकामी लगती है उसे अक्सर ईमान का इम्तिहान समझा जाता है या अल्लाह की किसी बड़ी मंसूबाबंदी का हिस्सा। ये जो अल्लाह की हिकमत पर भरोसा है और ईसाईयत का ऑलरेडी बट नॉट येट का तसव्वुर, क्या इनमें कोई मुमासलत है? दोनों ही ताख़ीर की वजाहत करते लगते हैं। एक सतह पर तो मुमासलत है, बिल्कुल। दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि खुदा का मंसूबा और वक्त इंसान की समझ से बालातर है। लेकिन शायद फ़र्क ये है कि इस्लामी तसव्वुर ज़्यादातर अल्लाह की मुतलक हाकिमियत और पहले से तयशुदा तकदीर पर मरकूज़ है, जबकि ऑलरेडी बट नॉट येट ख़ास तौर पर मसीह की पहली और दूसरी आमद के दरमियानी दौर की कैफियत को बयान करता है। बादशाहत आ गई है मगर मुकम्मल नहीं हुई। और यहूदियत का क्या मामला है? उनके यहाँ तो मसीहा की आमद एक मरकजी पेशनगोई है जो सदियों से पूरी नहीं हुई। वो इस लंबे इंतजार को कैसे देखते हैं? यहूदियत में मसीहाई दौर का इंतजार एक बहुत अहम चीज़ है, उनकी मजहबी शनाख्त का हिस्सा है। इसका अभी तक ना आना उनके नज़दीक पेशनगोई की नाकामी नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है,
जो अभी पूरी होनी है। तो वो क्या करते हैं? वो समझते हैं कि इसकी तकमील के लिए इंसानियत को, खास तौर पर यहूदी कौम को कोशिश करनी है, जैसे तौबा करना, तौरात के कवानीन पर अमल करना। वो भी पेशीनगोइयों को अक्सर मशरूत समझते हैं। यिर्मयाह 18 में जैसे है कि खुदा कौमों के बारे में अपने इरादे बदल सकता है। और अगर कोई मसीहा होने का दावा करे? अगर कोई दावा करे लेकिन यहूदी सहीफों में जो मेयार बताया गया है, जैसे दुनिया में अमन कायम करना, हैकल बनाना, उस पर पूरा ना उतरे तो उसे मुस्तरद कर दिया जाता है, जैसे उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया और बाद में भी कई दावेदारों के साथ। उनके यहाँ भी वो इस्तिस्ना 18-22 वाला उसूल है, झूठे नबियों को परखने का। सदियों से इंतजार कर रहे हैं। जी, और वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से यहूदी मुफक्रीन ने पेशीनगोइयों के लफ्जी पहलू से ज्यादा उनके इखलाकी और रूहानी पैगाम पर जोर दिया है कि मसीहाई दौर का इंतजार हमें दुनिया को बेहतर बनाने की तरगीब देता है। सदियों के इंतजार के बावजूद अकीदे का ये बरकरार रहना वाकई काबिल गौर है। अच्छा, आखिर में हिंदू मत अपनी रिवायात के अंदर इस मामले को कैसे देखता है? क्या उनके यहाँ भी नाकामी का तसव्वुर है? जैसा हमने पहले बात की, हिंदू मत का वो जो चक्री वक्त का तसव्वुर है ना, उसकी वजह से उनके यहाँ पेशीनगोई की नाकामी का वो तसव्वुर ही नहीं है जो लिकीरी वक्त वाले मज़ाहिब में है। मतलब कायनात के इतने बड़े बड़े चक्कर चल रहे हैं, उनमें वाक़यात का होना ना होना ये एक फितरी अमल है। वो जो कल की अवतार का ज़हूर है, जो काली युग के आखिर में मुतवक्के है, उसे भी अक्सर एक कायनाती तवाज़ुन की बहाली के तौर पर देखा जाता है, एक नए दौर के आगाज़ की अलामत, सिर्फ एक हदमी तबाही नहीं। और जो आजकल के गुरु या बाबा पेशिनगोइयां करते हैं, हाँ, अगर उनकी पेशिनगोइयां पूरी ना हो तो उन्हें अक्सर वोक यानी अक्ल सलीम, समझबूझ और रूहानी इम्तियाज की कसौटी पर परख कर मुस्तरद कर दिया जाता है। हिंदू फिक्र में असल जोर ज़ाती रूहानी तजुर्बे पर है, अनुभव पर, धर्म पर अमल करने पर, हतमी सच्चाई यानी ब्रह्मन को जानने पर, ना कि तारीखी वाक़यात की पेशिनगोइयों के लफ्जी तौर पर पूरा होने पर। तो दुनियावी वाक़यात को अक्सर माया यानी इल्यूजन या एक निस्बती हकीकत यानी रिलेटिव रियलिटी का हिस्सा समझा जाता है। इसलिए किसी पेशिनगोई की असल अहमियत उसके रूहानी या इखलाकी सबत में होती है, ना कि उसकी तारीखी दुरुस्ती में। तो इस सारी तफसील और मुख्तलिफ ज़ावियों को सामने रखते हुए हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? ये पूरी गुफ्तगू हमें क्या बताती है? खुलासा ये है कि ये जो पूरी ना होने वाली या मुतनाज़िया पेशिनगोइयाँ हैं, ये एक बुनियादी इंसानी और मजहबी तनाव को जाहिर करती हैं। एक तरफ यकीन, मानी और मुस्तकबिल जानने की शदीद ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ तजुर्बाती शवाहिद और तारीखी हकीकत है जो अक्सर इस ख्वाहिश से टकराती है। जो गैर मजहबी या शकी मिजाज लोग हैं, वो उसे साफ साफ मजहबी दावों के खिलाफ सबूत समझते हैं और तजुर्बाती शवाहिद को अहमियत देते हैं। और मजहबी रिवायात? इसके बिल्कुल बरक्स, मजहबी रिवायात अपने अकायद को बचाने में आप कह लें कि एक कमाल की लचक दिखाती हैं और तशरीह का हुनर इस्तेमाल करती हैं। और हमने देखा कि ये लचक कई तरीकों से जाहिर होती है। कभी पेशिनगोई को मशरूत कह दिया जाता है जी, कभी उसकी अलामती या रूहानी तशरीह कर ली जाती है, कभी दोहरी तकमील या कसीरुल जहती तकमील का नजरिया आ जाता है। बिल्कुल, या फिर खुला की हिकमत और वक्त पर भरोसा करने की बात की जाती है। या अगर कोई बाहर से तनकीद करे तो कह दिया जाता है कि असल मतन में तहरीफ यानी तब्दीली हो गई है। हर मजहब ने अपने अपने अंदाज में, अपने इलाहियाती फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए इन चैलेंजेस से निमटने के तरीके निकाले हैं। यहूदियत अपने मसीहा के मेयार पर कायम है, इस्लाम तहरीफ और अल्लाह की हाकिमियत पर जोर देता है, ईसाईयत ताखीर की वजाहत के लिए ऑलरेडी बट नॉट येट जैसे तसव्वुरात लाती है, और हिंदू मत अपने चक्री वक्त और माया के नजरियात से इसे देखता है। जी, और ये सब अकीदे की अपनी एक मजबूती को भी जाहिर करता है, और इस इंसानी रुझान को भी कि हम अक्सर हकीकत को अपने अकीदे के फिल्टर से देखते हैं। बिल्कुल, और ये बहस अहम क्यों है? ये सिर्फ पुरानी पेशिनगोइयों की बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें ये समझने में मदद देती है कि इंसान आज भी कैसे माने, उम्मीद और यकीन ढूंढता है, खास तौर पर जब उनके गहरे अकायद को चैलेंज करने वाले हालात या शवाहिद सामने आते हैं। और ये दुनिया को समझने के मुख्तलिफ तरीकों को भी वाज़े करती है ना। एक तरफ इलाहियाती या रूहानी नुक्ता नज़र, दूसरी तरफ साइंसी तारीखी नुक्ता नज़र। सही कहा।
یہ دونوں طریقے علم حاصل کرنے اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے مختلف ذرائع اور معیار رکھتے ہیں۔ اور وہ جو نفسیات کی اصطلاح ہے علمی تضاد، کوگنیٹیو ڈسوننس، یہ اس پہلو کو بھی اجاگر کرتی ہے؟ جی بالکل، جب شواہد ہمارے عقائد سے ٹکراتے ہیں تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے۔ وہ ماہر نفسیات تھے لیون فیسٹنگر۔ انہوں نے 1950 کی دہائی میں ایک چھوٹے سے UFO کلٹ پر تحقیق کی تھی جن کی دنیا کے خاتمے کی پیشین گوئی ناکام ہو گئی تھی۔ اچھا، کیا نتیجہ نکلا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ناکامی کے بعد بہت سے ماننے والوں کا عقیدہ کمزور نہیں ہوا بلکہ اور مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے ناکامی کو اپنے ایمان کا امتحان سمجھا اور اپنے عقائد کو اور زور شور سے پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ عقائد کو چھوڑنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ تصادم دراصل صرف عقیدے اور حقیقت کے درمیان نہیں ہے بلکہ یہ جاننے اور سمجھنے کے دو مختلف نظاموں، دو مختلف ایپسٹومالوجیز کے درمیان ہے۔ سائنسی تاریخی طریقہ تجرباتی شواہد پر، قابل تردید ہونے فالسیفیکیشن پر اور واقعات کی زیادہ تر لفظی تشریح پر زور دیتا ہے، جبکہ الہیاتی طریقہ ایمان پر، وحی پر، خدا کے رازوں پر، روحانی تشریح پر اور وقت و تاریخ کی ایک ایسی سمجھ پر مبنی ہے جو خالصتاً تجرباتی نہیں ہوتی۔ تو آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑتے ہیں جو اس گفتگو سے نکلا تو ہے لیکن جس پر ہم نے براہ راست تفصیل سے بات نہیں کی۔ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے، مستقبل میں جو سائنسی دریافتیں ہوں گی یا تاریخ اور آثار قدیمہ کے نئے انکشافات ہوں گے، وہ قدیم پیشن گوئیوں اور مذہبی کتابوں کی ہماری سمجھ کو، ہماری تشریح کو کس طرح مزید متاثر کر سکتے ہیں؟ اور جب ایسی تبدیلیاں ہمارے عقائد کو چیلنج کریں گی تو ان پر ہمارا رد عمل وہ کیا ظاہر کرے گا؟ ہماری اپنی اندرونی ضرورت کے بارے میں، جوابات اور یقین کی ضرورت کے بارے میں؟ یا ایک اور زاویہ یہ ہو سکتا ہے، یہ جو نفسیاتی رجحان ہے کہ ہم اکثر اپنے عقائد کے خلاف شواہد کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا انہیں اپنے عقائد کے مطابق موڑ لیتے ہیں، کانفرمیشن بائس جسے کہتے ہیں، یا ریشنلائزیشن۔ ہاں، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگ، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیکولر، کسی بھی دعوے، نظریے یا خبر کا جائزہ لیتے وقت تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ کی مہارت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ وہ شواہد کی بنیاد پر زیادہ موضوعی انداز میں، زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں نتیجہ نکال سکیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنی سمجھ، اپنے عقائد اور علم حاصل کرنے کے اپنے طریقوں پر مزید غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بالکل۔ آج کی اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور آپ سب کا سننے کے لیے بھی شکریہ۔